بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع کشتواڑ میں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید کر دیے، جس سے گزشتہ روز سے شہید ہونے والوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ قابض فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے چھترو جنگل میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ گزشتہ روز اسی علاقے میں ایک نوجوان کو شہید کیا گیا تھا۔ ضلع راجوری کے رہائشی ایک اور لاپتہ نوجوان مختار احمد کی لاش کلگام ضلع کے وشو نالے سے برآمد ہوئی ہے۔ یہ نوجوان اپنے 2 ساتھیوں ریاض احمد اور شوکت احمد کے ساتھ 13 فروری سے لاپتہ تھا۔ ریاض اور شوکت کی لاشیں گزشتہ ماہ وشو نالے سے ہی برآمد ہوئی تھی۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان تینوں کو بھارتی فوجیوں نے اغوا کرنے کے بعد شہید کیا اور لاشیں نالے میں پھینک دی۔ ان کے جسموں پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے۔ دریاسنا قابض انتظامیہ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے سے قبل جموں خطے کے ضلع ریاسی میں حفاظتی اقدامات انتہائی سخت کر دیے ہیں۔ نریندر مودی اودھمپور سری نگر ریلوے لائن کے افتتاح کے لیے 19 اپریل کو ریاسی کا دورہ کریں گے۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے سری نگر جموں شاہراہ پر بھی حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے ہیں، جس سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انتظامیہ نے شاہراہ کے اہم مقامات پر بھارتی فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور پولیس کے اضافی اہلکار تعینات کر دیے ہیں۔ شاہراہ پر مزید چوکیاں قائم کی گئی ہیں۔ بھارتی فورسز اہلکار گاڑیوں، مسافروں اور راہگیروں کی سخت تلاشی لے رہے ہیں۔ جموں کے علاقے اخنور میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے بھارتی فوج کا ایک جونیئر کمشنر افسر کلدیپ چند ہلاک ہو گیا۔ جموں خطے کے علاقے ستواری میں ایک ڈرون حملے میں زخمی ہونے والا بھارتی ایئر فورس کا اہلکار سریندر پال زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں چل بسا۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں پولیس نے وقف ترمیمی قانون کے خلاف مظاہروں کے دوران 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا۔ متنازع قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر پولیس فائرنگ کے نتیجے میں ایک کم عمر لڑکا زخمی ہو گیا۔ جمعے کو ریاست کے مرشد آباد، مالدہ، پرنگا اور ہوگلی اضلاع میں زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے سڑکیں بلاک کر دی اور اس دوران ایک پولیس وین سمیت کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ ایک پولیس افسر نے بتایا ہے کہ سوٹی سے تقریباً 70 افراد کو اور سمسر گنج سے 41 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔